بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب کا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا۔ ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا، لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو، علماء کا جم غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہے۔ زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا کیا تم ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی بھی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخے کیمیا عطا کیا ہے۔ سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر، یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہ
गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त तो उसको कितनी तकलीफ होगी। उस वक्त तो उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिशों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है। मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त तो जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, सीने पे पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर, सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अम्र इब्न आस कहते हैं, जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट में उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं, एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए तो वो प्यास को कोई बुझा न सके। और रिश्तेदार चमचे चमचे से पानी उंडेल रहे होते हैं। अब इस तकलीफ, ऐसी तकलीफ कभी दुनिया में सुनी?
ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی. کسی نے کتنا ستائے, کوئی کتنی تکلیف پہنچائے, کاروبار کتنا اجڑ جائے, کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے, کچھ نہیں. اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں. کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں, زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے, ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے. اس کے چیخنے کی آواز تم سنو, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی, پیر کی, چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے, تڑپ نہ سکے, بے چین نہ ہو سکے. اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں, شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں, فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں, اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں, اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہے. مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتہ چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے, جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے, جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں, یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی. لیکن اب سننا مسلمانوں, میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی, فرماتے سورہ یاسین پڑھو. اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی, تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس قرآن کی برکت سے, جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے, اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں. اور پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا, توجہ کریں, قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے, دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے. جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے, اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو. قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو. آپ یہ جو سنتے ہیں نا, قرآن کو تھامنے والی قوم, اے بوریا نشین قوم, وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی, وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی, وہ قوم, اللہ اکبر, جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری, جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے, کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے. کیسر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے. آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, قرآن تھام لو, قرآن پکڑ لو. صرف تیجے, دسویں, 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں, بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں. قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ, اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں. کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو, کم سے کم ایک صفحہ پڑھو, اور صرف اس لیے نہیں, تلاوت کی نیت سے نہیں, یہ بات یاد رکھنا, صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل, فخر الاماثل, علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف, آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, وہ تفسیر بھی پڑھو, بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے, اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو. آپ سے پوچھتا ہوں, جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے, جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں
میں داخل کر لیں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی، قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے۔ قرآن پکڑ کر تو دیکھو، قرآن تھام کر تو دیکھو، قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے، قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ، قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ، قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو، انشاءاللہ جو ہے وہ دشمن مغلوب ہوگا، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی۔ ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو، قرآن تھام کے دیکھو، سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی۔ اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب برپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا، قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا، تعلیم قرآن کا انقلاب تھا۔ ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے، ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مکہ المکرمہ آئے۔ توجہ کرنا میرے نوجوانوں، جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے، اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں قرآن تھامنا ہے، قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا، نہ عرب کی طرف بلایا، نہ عجم کی طرف بلایا، نہ سیاہی کی طرف بلایا، نہ سفیدی کی طرف بلایا۔ میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا، نہ قبیلے کی طرف بلایا، حضور نے قرآن کی طرف بلایا۔ آؤ قرآن کی طرف پلٹیں، آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں، آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اللہ، دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں، بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، مکے میں ہنگامہ تھا، مکے میں طوفان تھا۔ کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے، مکے کے وہ دشمن، وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے۔ ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے۔ یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا، اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا۔ تو فیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا تو فیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے۔ کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو فیل ان کے قریب نہ جانا، جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں، ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا، تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا۔ تو فیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا۔ یاد رکھنا بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے، لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو۔ آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں، خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے۔ مسلمان جوان
جو قرآن ہے لوگ اس کو دیکھ کے پکار کر کے کہیں جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہو. ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھل جانا ہوگا, اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان, کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی, بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں, ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا, انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا, وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا, اندھا. جو دنیا میں اندھا پیدا ہو, دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت میں تو جنت ہوگی, قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے, کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو, علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا, پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, ٹائم نہیں ملتا. میں کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا, ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا, انجینئر بننے کا ٹائم ملا, وکیل بننے کا ٹائم ملا. واٹس ایپ سیکھا, بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے, چلائیں اچھی بات ہے, کوئی میں وہ نہیں کرتا, لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے, ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے, کوئی کام ہی نہیں. وہ بڑے بوڑھے, معاف کرنا, بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں, بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے, وہ اس پہ گھسے ہی رہتے. حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے. حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. کیا موبائل 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 کا نشہ جاری ہے, اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر. حضور کی باتیں ہو رہی ہے, موبائل میں ہے, موبائل لے کر کے کھڑے, موبائل لے کر کے بیٹھے. اللہ کے بندو, جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, اس میں مل جائے گا, تم اپنا وقت ضائع کیوں کرے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے, تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو, آداب سیکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. عرض کیا کر رہا تھا, غلط پروپیگنڈا ہونے دو, قرآن سیکھو, قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو. اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا, قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا, اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا. قرآن تھام لو, سیکھ لو. اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے, 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا. 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو, اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے, یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے, تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو. ڈاکٹر بنو, ٹیچر بنو, انجینئر بنو, سب بنو, لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو, کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی. جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی, جو ڈگری قبر تک جائے گی. بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا, قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا. قرآن سے شوق پیدا کرو, قرآن سے ذوق پیدا کرو, اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا. آج نہیں آتا, آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا. قرآن آپ کو بڑا خوبصورت, اللہ کا کلام ہے میرے بھائی, اللہ کا کلام کیا چیز, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام ہے. یہ بات کہہ دوں, خدا سے اچھا کوئی نہیں, اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام. اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے, اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے.
لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا، ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا، جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا، کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو، تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچ۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں، کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے، اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے، چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان